للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، وہ پروگرام جس میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم ترین مسائل و احکام. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر. سورہ اخلاص ترتیب نزول کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 112ویں نمبر پر ہے. یہ مختصر سی صورت مگر ایسی جامع اور ایسی عالی شان صورت کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، اور جس صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہو وہ کیسے نہ بلند ہوگی، وہ کیسے عالی شان نہیں ہوگی. اور اس کے نزول میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ قریش مکہ آئے اور آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کی تو ہمیں دعوت دے رہا ہے انصب ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، ہمیں تعارف تو کراؤ کہ وہ رب ہے کون. کیونکہ یہ تعارف مانگنے والے وہ ہیں جو 360 بتوں کے پجاری ہیں. یہ لات منات عزا کے پجاری ہیں، بلکہ ہر قبیلے نے اپنا علیحدہ ہی بت بیت اللہ میں سجایا ہوا ہے. اور قریش مکہ ان سے اپنے معاشی مفادات حاصل کرنے کے لیے ہر کسی کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بیت اللہ میں آئے اور اپنا بت سجا لے اور اس کے سامنے گریہ زاری کر لے اور اس سے مشورے کر لے اور اس سے اپنی صحت، تندرستی، رزق، اولاد اور جو کچھ مانگنا ہے ان سے مانگ لے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی دعوت دی کہ یہ بیکار بت ہیں، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ آپ کی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ہی سب کا خالق، مالک اور حاجت روا ہے، تو اب آ کر پوچھتے ہیں جی اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے، کیونکہ ہم تو 360 کو پوجنے والے ہیں. اور دنیا میں وہ بھی ہیں جو 2 الہوں کو مانتے ہیں، ایک خیر کا ایک شر کا، اور کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے 3 بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان 2 کو، 3 والوں کو اور سب کو جو بہت زیادہ کروڑوں کی تعداد میں بنائے بیٹھے ہیں، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. 3 میں سے ایک کو اللہ قرار دینے والے عیسائی کافر ہیں، جو کہتے ہیں کہ 3 میں سے ایک ہے یا تینوں مل کے ایک اللہ بنتے ہیں تو وہ کافر ہیں. اور جو 2 ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور جن کے کروڑوں ہیں وہ ہندو، وہ پرانے مصری جن کے گھروں میں بت پڑے ہوئے تھے اور ان کی لاکھوں میں تعداد تھی، یا آج کا ہندو جس کے گھر میں ہر گھر میں علیحدہ بت پڑا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ کے منکر ہیں، اس اللہ کے دشمن ہیں. تو قریش مکہ جو تم رب کا نسب پوچھتے ہو، تو اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت اور جامع صورت نازل فرما کے ان کے سوال کا جواب دیا. قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دو کہ وہ اللہ ایک ہے. وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھنے آئے ہو وہ ایک ہے. اللہ الصمد،
وہ اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ صحت دیتا ہے، وہ تندرستی دیتا ہے، اور اس کی شان اور اس کا مقام اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا ہے۔ الصمد کے معنی میں علماء کرام نے بے شمار معنی بیان کیے، جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، الصمد وہ ہے کہ جس نے ہر چیز پیدا کی ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا پیدا کیا ہوا ہے، ان بتوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کے ذمے ساری مخلوق کا رزق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، ساری مخلوق کا، جانوروں کا، انسانوں کا، جنوں کا، سب کا رازق وہ ہے۔ جتنی مخلوق نظر آتی ہے اور جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، سب کا خالق اور رازق وہ ہے۔ وہ اللہ الصمد وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت اپنی مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری بھی کر رہا ہے۔ الصمد وہ ذات ہے کہ جس کو اتنی بڑی کائنات، اس کی ضروریات، ان کا نظام، ان کی حکمت و تدبیر تھکاتی نہیں ہے، ولا یؤودہ حفظہما۔ الصمد وہ ذات ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو وہ الصمد، تو وہ ہستی ہے جو اس وقت قائم اور باقی ہوگی، وہ ہوگا اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ الصمد تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو جائے بندہ تو شفا وہ دیتا ہے۔ الصمد تو وہ ہے کہ اگر دکھوں میں گرا ہوا کو پکارے تو وہ سنتا ہے۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، الصمد کے علاوہ اور ہے کون جو مجبور و مقہور کی، مظلوم کی داد رسی کرے، اس کی تکلیف کو دور کرے، اس کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور الصمد وہ ہے مشرکین مکہ کہ اگر تمہیں وہ پکڑ لے تو تمہیں تمہارے یہ 360 چھڑا نہیں سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم بیمار ہوتے ہو تو یہ اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اگر تم مرتے ہو تو زندگی اور موت وہی دیتا ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے، عطا بھی کرتا ہے، پیدا بھی کرتا ہے، اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ تو الصمد کے معنی میں یہ تمام معنی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اگر یہ سارے مشرکین مکہ اس کے نافرمان ہیں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ساری دنیا نافرمان ہو جائے تو اس کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر وہ سارے مسلمان فرما بردار ہو جائیں تو اس کی بادشاہی میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، اگر تمہارے جن اور انسان پہلے اور پچھلے جتنے قیامت تک آنے ہیں سب کے سب نافرمان ہو جاؤ تو ما نقص من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں کوئی ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب فرما بردار ہو جائیں تو میری بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ بھی نہیں ہونے والا۔ ایسا بے پرواہ وہ ہے الصمد، وہ الصمد جو اپنے بندے کو آفر کرتا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں تو پریشان نہ ہو، تو میرے پاس آ کے مغفرت مانگے تو میں اس سے زیادہ بخشش اور رحمت لے کر تمہیں ملوں گا۔ بے پرواہ، اغفر لک ولا ابالی، بندے تجھے بخش دوں گا اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں، ایسا بے نیاز۔ اور جب اس کے نافرمان نافرمانی پر تل جائیں، اس کے سامنے ڈٹ جائیں، اکڑ جائیں، تکبر کا اظہار کریں، تو پھر وہ ایسا ہے کہ جب اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے، اپنے منکروں کو عذاب دیتا ہے، فلا یخاف عقباہا، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ان کو میں نے اتنا تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، تو اس کو کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہے الصمد، ہے بھی احد اور ہے بھی الصمد۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو مشرکین، تمہارا الہ وہ اللہ ایک ہے، دو، تین یا کروڑوں اور لاکھوں نہیں ہیں، یا سینکڑوں کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک اللہ ہے، اور وہ ہے بھی الصمد،
بے پرواہ ہے۔ اگر فرعون اور اس کا پورا لشکر اس ایک کی نہیں مانتا اور اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، وہ سارے لشکر کو غرق کر دے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر عاد اور سمود پہاڑوں کو چیرنے والے، بلند و بالا محل بنانے والے اور لمبے تڑنگے قدوں والے جو نعرہ مارا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی ہے تو آئے سامنے، دکھاؤ تو صحیح کہ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور مضبوط، تو اللہ ان لمبے تڑنگوں کو سب کو ملیہ میٹ کر دے، سب کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے، تو وہ ہے الصمد، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اگر مانگنے والے، فرما بردار، گریہ زاری کرنے والے اپنی جولیاں پھیلا کے بھر بھر کے مانگیں تو وہ بھر بھر کے عطا کر دیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ تو ایسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی، ایسا ملک عطا فرمایا جو نہ کبھی کسی کو ملا تھا نہ کبھی کسی کو ملے گا۔ جنوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، جانور اور پرندے بھی ان کی سلطنت میں شامل ہیں، سب کی بولیاں بھی جانتے ہیں، سب کو آرڈر بھی کرتے ہیں اور سب پر حکومت بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی اس سے مانگنے والا فرما برداری کر کے اس کو خوش کر کے اس کے مانگے تو وہ الصمد سب کو عطا کرنے پر قادر بھی ہے۔ اور وہ آخری غریب جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا اور جہنم سے سزا کاٹ کے پہنچے گا، اس کو بھی اتنی بادشاہت دینے پر قادر کہ اس زمین کے برابر 10 گنا جائیداد، سلطنت اور حکومت اس کو دے گا، اور پھر 3 دن مزید الصمد خود آ کر پوچھے گا کہ میرے بندے کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور بھی لے لے، میرے بندے یہ بھی لے لے، تجھے یہ چاہیے چل یہ بھی لے لے۔ 3 دن تک خود یاد کرا کرا کے عطا کرنے والا وہ ہے الصمد، کہ جہنم سے نجات بھی دی ہے اور جنت میں اتنی بڑی سلطنت کہ اس پوری زمین سے بھی 10 گنا بڑی، اس کو کہتے ہیں الصمد۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا باپ، نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ اور اے مشرکین مکہ، یہ جو تم اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو سن لو، اللہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کے کوئی ہم پلہ ہمسر ہے۔ یہ تمہارا لات، یہ تمہارا منات، یہ تمہارا عزا، یہ اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بزرگ، کوئی بت، کوئی مشکل کشا اس کے سامنے اس کے برابری کرنے والا نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے بے جان پتھر، یہ بے جان مورتیاں، یہ تمہارے دیوتا اور دیویاں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع کی مالک نہ نقصان کی مالک، اور وہ اللہ اکیلا الصمد ہے، وہ ہے بھی اکیلا اور ہے بھی الصمد، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ یہ اولاد تم جیسے انسانوں کی کمزوریاں ہیں، بیٹے ہوں تو ولید بن مغیرہ جیسا بھی نعرے مارتا ہے کہ میرے جیسا مکے میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے 12 بیٹے میرا بازو ہیں، تو اللہ کو ایسے کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں، ایسے مددگار کی ضرورت نہیں۔ وہ ہے الصمد جو اکیلا ہی کافی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب بھی ہے، پروردگار بھی ہے، رازق بھی ہے، اپنے بندوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی نافرمان سرکش باغی ہو جائے تو اس کو پکڑتا بھی ہے اور کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، وارننگ بھی دیتا ہے کہ آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ ہے وہ اللہ جس کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے، یہ ہے وہ عرش کا مالک جس کی طرف تم نے جانا ہے، یہ ہے وہ الصمد جو تم سے تمہاری کارکردگی کا پوچھے گا، یہ ہے وہ احد جو تم سب کو پالتا ہے تو تم سے اپنی عبادت کا مطالبہ بھی کرتا ہے، یہ ہے وہ الصمد جس کو تمہاری نافرمانیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تم سرکش باغی ہو جاؤ تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر فرما بردار ہو جاؤ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ قابل احترام ناظرین، سورہ اخلاص ان صورتوں میں سے ہے
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی بڑی ہیں، اور ان صورتوں میں سے ہے جن کے فضائل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے وہ کلمات نکلے کہ یہ صورت پڑھنے سے یہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کے چند فضائل اور اس کی شان کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، باہر تشریف لائے اور صحابہ کو حکم دیا شدو، صحابہ کو اکٹھا کرو، جو میرے دوست میرے صحابہ یہاں موجود ہیں سب کو جمع کرو، فَإِنِّي سَأَقْرُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، میں تم کو 1/3 قرآن پڑھ کے سنانے لگا ہوں، سب کو جمع کرو۔ جب سب صحابہ جمع ہو گئے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھی اور آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا تھا کہ میں 1/3 قرآن تمہیں پڑھ کے سناؤں گا، اور اب آپ سورہ اخلاص پڑھ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، کوئی وحی آئی ہوگی تو آپ واپس آتے ہیں ابھی، یعنی انتظار میں ہیں کہ باقی قرآن تو آپ نے پڑھ کے سنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا قلت لکم انی سأقرأ علیکم ثلث القرآن، میں نے ابھی تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کے سناؤں گا، تو اللہ کی قسم انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ جو قل هو اللہ احد تمہیں پڑھ کے سنائی ہے تو یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز آ جاتا ہے؟ پڑھنا چاہیے تم کو۔ اب صحابہ کرام اللہ کے رسول سے جو وعدہ کر لیتے تھے پھر ساری زندگی اس پر عمل بھی کرتے تھے، تو پریشان ہو گئے کہ 1/3 قرآن یعنی 10 پارے کون پڑھے گا روز رات کو سوتے وقت؟ تو آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد یہ تو 1/3 کے برابر ہے، تو رات کو سوتے وقت اگر قل هو اللہ احد پڑھ لو تو یہ 1/3 قرآن کے برابر، اور اگر 3 مرتبہ پڑھ لو تو قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رات کو تہجد میں تلاوت کرتا ہے، اس کو کوئی اور سورت یاد ہے یا یاد نہیں ہے، قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا ہے، اور ایک صحابی جو اس کے پاس سے گزرا اس نے دیکھا کہ تہجد پڑھتا ہے تو باقی بھی صورتیں ہیں، صرف ایک ہی صورت پڑھ رہا ہے، کأنہ یتقالھا، گویا کہ اس نے سمجھا کہ یہ تو مختصر سی صورت ہے، کافی نہیں ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول کو بتایا، اللہ کے رسول یہ میرا دوست تہجد کی نماز میں ساری رات ایک ہی صورت قل هو اللہ احد پڑھتا رہا بار بار۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی انہا لتعدل ثلث القرآن، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایک صورت 1/3 ثلث القرآن کے برابر ہے، تو جو بندہ 1 مرتبہ پڑھ لے گویا 10 پاروں کے برابر اس نے تلاوت کر لی، ثواب لے لیا ہے۔ صحابی رسول پڑھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ کیوں پڑھتے ہو بار بار قل هو اللہ احد؟ کہنے لگے انی احبھا، ہر نماز میں قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے اس صورت سے پیار ہے۔ پیار کس لیے ہے کہ یہ میرے اللہ کی توحید پر، میرے اللہ کی شان اور عظمت پر مبنی صورت ہے، مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے، تو مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس صورت کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے، جو پیار ہے، اس محبت نے تمہیں جنت میں لے جانا ہے، یہ تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد حتی ختمہا 10 مرات بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ قل هو اللہ احد پڑھے 10 مرتبہ، مکمل سورت 10 دفعہ پڑھ لے تو اللہ جنت میں اس کا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس سے گزرے جو نماز میں قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا وجبت،
ساتھیوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی چیز واجب ہو گئی ہے؟ فرمایا وجبت لہ الجنہ، جو شخص سورہ اخلاص کے ساتھ محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص کو بڑے پیار سے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، لشکر جا رہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور امیر لشکر جب بھی جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں یہ سورت ضرور پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھیں گے اور خاتم اسی سورت پر کریں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر رکعت اسی سورت پر ختم کر رہے ہیں اپنی قرات۔ ساتھیوں نے کہا کہ یا تو آپ اکیلی یہی پڑھ لیا کرو اور یا آپ کو دوسری لمبی سورت پڑھ لیا کرو، یہ دو کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے انی احبھا، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ بہت پیار ہے، اس لیے میں اسے ہر رکعت میں پڑھتا ہوں، اگر تمہیں یہ گوارا نہیں ہے تو تم امام بدل لو، کسی دوسرے سے جماعت کروا لو۔ ساتھیوں نے یہ شکوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ جب واپس آئے اللہ کے رسول ہمارے امام صاحب ہر رکعت میں یہ دو صورتیں پڑھتے تھے، پہلے لمبی صورت پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں۔ جب ہم نے گزارش کی کہ آپ ایک صورت پڑھ لیا کریں تو آگے سے انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ امیر صاحب سے پوچھا گیا کہ امیر محترم یہ فرمائیے کہ آپ سورہ اخلاص ہر بار کیوں پڑھتے تھے؟ کہا انی احبھا، مجھے اس صورت سے بہت پیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے امیر کو خبر دے دو کہ جس اللہ کی اس صورت، اللہ کی صفات کی وجہ سے اللہ کی اس صورت سے پیار کرنے والے کو خبر دے دو کہ وہ اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہے، اللہ کو بھی اس سے پیار ہے۔ تو یہ خوبصورت جامع صورت مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی بھی محبوب، اللہ کے رسول کے صحابہ کی بھی محبوب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص اور معوذتین صبح شام پڑھ لے تو ہر دم، ہر درود اور ہر وظیفے سے یہ تین صورتیں ہر چیز سے اسے کافی ہو جائیں گی۔ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کوئی چیز ان کو آ کر ڈسے گی نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں دے گی، پریشان نہیں کرے گی، اور ہر قسم کے درود اور دموں سے اور وظیفوں سے یہ تین صورتیں صبح شام پڑھنے سے اسے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس صورت سے محبت عطا فرما اور پورا قرآن پڑھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔